ہم جس ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا تفسیروں کا، حدیثوں کا، اللہ تعالیٰ نے جتنا ذکر اس ہستی کا بیان فرمایا نا وضاحت کے ساتھ، اتنا کسی نبی کا ذکر نہیں بیان فرمایا۔ حالانکہ انبیاء کے ذکر موجود ہے، لیکن جتنا اس ہستی کا ذکر ہوا، میری مراد حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یہ بڑی قابل غور بات ہے، نماز فرض ہے انسان کے اوپر، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کے قرب کی یہ ذریعہ ہیں چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کے بیان نہیں کیا قرآن میں۔ بس یہ کہا کہ نماز پڑھ لو بھی سارے، وضاحت میرے نبی سے پوچھو، روزہ رکھ لو بھی سارے ایمان والو، روزہ رکھ لو، یا اللہ وضاحت فرمایا میرے نبی سے پوچھو۔ زکوٰۃ دو بھئی، ٹھیک ہے یا اللہ زکوٰۃ کیسے دیں، کتنی دیں، کس وقت دیں، فرمایا میرے نبی سے پوچھ لو۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اگر یہ پیدا ہوئے تو اللہ نے بیان فرمایا، تھوڑا سا ہوش سنبھالی تو اللہ نے بیان فرمایا، اسی طریقے سے اگر یہ کسی اپنی قوم کے سامنے ہے اللہ نے بیان فرمایا، بادشاہ کے سامنے گئے اللہ نے بیان فرمایا، اپنے چچا کے ساتھ بات کی اللہ نے بیان فرمایا، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ نے بیان فرمایا، بیوی کو کیسے چھوڑ کے آئے، کہاں پہ چھوڑ کے آئے اللہ نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ آخری عمر میں آ کے بچے کو کیسے ذبح کیا اللہ نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ایک لطف ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے نبی کو پیغام دیتا ہے کہ میرے نبی آپ وذکر فی الکتاب ادریس، آپ ادریس کے ذکر کو بیان کیجئے، وذکر فی الکتاب موسیٰ کے ذکر کو بیان کیجئے، وذکر فی الکتاب یحییٰ کے ذکر کو بیان کیجئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ نے وذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ نَبَأَ ابراہیم، فرمایا حبیب آپ ابراہیم کے قصے کو تلاوت کیجئے، یعنی کہ ایسی خاص بات ہے بھی تلاوت بار بار ہوتی ہے، بار بار، اور ذکر بس ٹھیک ہے ذکر ہو گیا سو ہو گیا، لیکن تلاوت بار بار ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب ابراہیم کے ذکر کو آپ تلاوت کی صورت میں کیجئے، کیا مطلب کہ بار بار کیجئے، کیونکہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، جس مقصد کی خاطر وہ آئے تھے ہم بھی اسی مقصد کی خاطر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا قرآن مجید میں، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ ایک کیفیت ہے جو بندہ پڑھتا ہے نا، جب اس واقعے کو کیفیت ہے، جب وہ کیفیت بندے کے اوپر طاری ہو جاتی ہے نا تو سمجھے کہ بندے کو واقعہ سمجھ میں آ گیا۔ یعنی مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، 100 سال کے قریب عمر ہے، 100 سال کے قریب، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے بیٹے کو مانگا ہے یا اللہ بیٹا دے دے۔ بیٹا جب تھوڑا سا سہارا بننے لگا، اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کی عمر ہے، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم ذبح کرو۔ اب ایک بوڑھا باپ ہو، ایک جوان سا چھوٹا سا بچہ ہو، اس کو ذبح کرنا پڑ جائے، آپ اندازہ کریں کہ یہ واقعہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، یہ کیفیت ہے بس۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی، اور پھر ہر قدم کے اوپر آزمائش۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم واقعہ تھوڑا سا پڑھیں گے قرآن مجید کی روح سے بھی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کا کام کیسے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں جی، کوئی ڈھکی نہیں بالکل، بلکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمایا نا تو ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام چھپ چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ ابتدائی اسلام تھا نا، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا ابھی کھل کے سامنے نہ آؤ، ابھی ہم نے جماعت بنانی ہے، ابھی ہمارے پاس ہتھیار بھی آنے ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کے بعد ہم کافروں کے مقابلے میں آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے آنکھ کھولی ویسے اللہ کے دین کا کام شروع کر دیا، اور بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی جھجک کے، اور بغیر کسی کی ملامت کے۔ آپ اندازہ کریں اس دور میں، چونکہ نمرود نا رزق کے اوپر قابض تھا، نمرود پورے کھیتی باڑی کی وہ جتنی فصل ہوتی تھی نمرود اپنے محل میں رکھوا دیتا تھا، اور لوگوں کو ٹیری شام کو کھانے کے لیے دے دیا کرتا تھا۔ تو جتنے بھی اس دور کے لوگ تھے نمرود کے پاس جاتے، جا کے سجدہ کرتے، پھر جا کے وہ نمرود سے اپنے کھانے کا رزق لیتے، کھانے کے لیے گندم لیتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے نا نمرود کے پاس، چونکہ ایک نظام چل رہا تھا، ظاہر سی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو سارے لوگ آئے، ہر کسی نے آ کے سجدہ کیا، بعد میں نمرود کے سامنے گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے نا نمرود کے پاس، آپ نے سجدہ کوئی نہیں کیا، بلکہ آپ ایسے کر کے آئے، اے جناب جڑیا نا اینج کر کے۔ نمرود چونک گیا، اس نے کہا اے منڈیا تو سجدہ نہیں کیتا مینوں،
ابراہیم علیہ السلام فرمایا نمرود میں سجدہ اسی کو کرتا ہوں، اس خدا کو کرتا ہوں جس خدا نے مجھے بھی پیدا فرمایا، جس خدا نے تجھے بھی پیدا فرمایا، میں سجدہ صرف اس خدا کو کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں یہ فرد واحد ہے، ایک مسلمان، حکومت ٹوٹل کافر، اس کی رعایا ٹوٹل کافر، اور پھر حکومت ایسی نہیں تھی کہ حق والے کی بات سن کے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، نہیں بھائی نمرود کو سجدہ کرنے والی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں عوام ابراہیم علیہ السلام کی دشمن، محلے والے ابراہیم علیہ السلام کے دشمن، گھر والے ابراہیم علیہ السلام کے دشمن، خود بادشاہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے دشمن۔ اس جگہ پہ آ کے اللہ کے دین کو بیان کرنا، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا، اصل کے اندر یہی چیز ہے جو ایمان کی چاشنی انسان کو عطا فرماتی ہے۔ امام حسین نے بیان فرمایا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں جتنا جلدی ہو سکے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وگرنہ ایک وقت آئے گا تم لوگ پچھتاؤ گے، تمہیں قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ اور آج تک مسلمان قربانی دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، آج تک مسلمان قربانی دے رہے ہیں، اس لیے کہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ ہمارے ہاں تو جو کہ جمہوریت کا سسٹم ہے نا، جمہوریت کا، ہمارے ہاں تو ایک جمہوریت کا سسٹم ہے نا، جمہوریت کا بھی جس سائڈ پہ سارے اکثر لوگ ہو جائیں گے وہی بندہ حق پر ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور ساری دنیا کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کبھی اکیلے انسان کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یار دیکھو چار بندے بھی کوئی نہیں، وہ بھی حق کے ساتھ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جس کے پاس حق ہے اسی کے پاس وہی بندہ سچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ کیسی تعجب کی بات ہے، واقعہ کربلا میں 2 نمازیں ہو رہی ہیں، ایک نماز امام حسین کروا رہے ہیں اور دوسری نماز یزیدی کروا رہے ہیں، حالانکہ دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ حق امام حسین کے ساتھ ہے۔ تو حق ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جو حق ہے نا، حق اس کے ماننے والے چند ایک لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ حق پرست ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، آپ نے سب سے پہلی بات اپنی ماں کے ساتھ کی۔ اصل میں نجومیوں نے ایک خبر دی تھی، نمرود نے خواب دیکھا تھا کوئی ایسا تارا آیا ہے جس نے میری حکومت کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس نے پھر ان کو بلایا اپنے نجومیوں کو، اس نے پوچھا کہ یار میں خواب دیکھا تھا، بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ نجومیوں نے کہا آج ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ تیرے سلطنت کو ختم کرے گا۔ حضرت صاحب مرد قلندر کوئی بھی ہونا، مرد قلندر بازی پلٹ کے رکھ دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن شرط یہ ہے کہ مرد قلندر ہونا چاہیے۔ البتہ ہے کہ لبرل لوگ آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے مشورے دینے والے، ایک ہی مرد قلندر ہو۔ نمرود نے آرڈر جاری کیا بھی کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جا پائے۔ نمرود نے کیا کیا کہ اس سال میں جتنے بچے ہونے تھے اس نمرود نے سارے بچے قتل کروا دیے، لیکن اس بے وقوف کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، خدا کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ فرعون نے بچے قتل کروائے جناب موسیٰ کی وجہ سے کہ دیا منڈا نہ پیدا ہو جاوے، میری حکومت نہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا، انتقام فرمایا اللہ نے کہ جناب موسیٰ کو فرعون کے گود میں کھلایا، یعنی لاکھوں بچے فرعون نے قتل کروا دیے اور جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں حضرت صاحب، اللہ کے دین کو کوئی نہیں روک سکتا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہاں یہ کمال کی بات ہے، سبحان اللہ۔ نمرود نے بڑے بچے قتل کروائے، بڑے بچے قتل کروائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس دور میں پابندی تھی اسی دور میں حضرت طارق جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، جا کے ہم بستری فرمائی، تو اسی ہم بستری کے ساتھ ہی حمل ٹھہر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ماں کی پیٹ میں تشریف لے کے آگے، ادھر سے پابندی تھی سرکاری طور پر، تو حضرت سیدہ بونا رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر پہاڑ میں تشریف لے گئی، غار میں، وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے بچے کو جنم دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، چونکہ اوپر تو پابندی تھی نا، ظاہر سی بات ہے سرکاری طور پہ۔ تو علماء نے لکھا کہ جتنے بچے مہینوں میں بڑے ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑے ہوتے تھے، ایک دن میں ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے سب سے پہلے آنکھ کھولی، آپ نے اللہ کے دین کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی ماں سے سوال کیا، سیدہ بونا سے، فرمایا ماں میرا خدا کون ہے، میرا رب کون ہے۔ آنکھ کھولیے اور سب سے پہلا کلام دیکھیں، سب سے پہلا کلام۔ آج جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، چلیں اس پر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بات کروں گا میں۔ ہمارے یہاں 18 سال کا بچہ ہوتا ہے، ابھی بچہ ہے جی، ابھی بچہ ہے جی، وہ خدا کے بندے 18 سال کا نوجوان ہے، بچہ نہیں ہے،
بات کرنے کا انداز ہی نہیں تھا سرکار ساڑھے تر جناب اتنے 60 سال کے بابے نماز سن کے ویکھ لو وہ تسی شرم دے مارے ساڑھا سر تھلے جھک جانا کہ رہے نماز پڑھتے ہیں یار ایڈی مجھول نماز جناب اللہ معافی عطا فرماوے اللہ ماشاء اللہ میں سب کی گل نہیں کر رہا جن نہیں ہوتی انہوں کی گل کر رہا میں اور پھر توفیق نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو جا کے نماز سکھ لئیے اینجی پڑھی جان کے جناب شرم آندی جیسی دین جا کے سکھیے ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے کلام کیتا اپنی اماں دے نال آپ نے فرمایا اماں میرا خدا کون ہے آپ نے فرمایا پتر فی الحال تو میں ہی ہاں تین دودھ پلا رہی ہیں آپ نے فرمایا اماں تینوں بھی کوئی روٹی کھوانا ہونا آپ نے ہاں جی کھوانا ہونا میں کون ہے میں کہ جی تیرا ابا ہے تعارف ہے آپ نے فرمایا پھر اماں تیرا خدا تو پھر وہ ہویا اچھا آپ نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا اماں ساڑھے پیو نے بھی کوئی روٹی کھوانا ہوں آپ اماں نے کہا ہاں جی کھوانا کون ہے فرمایا نمرود ہے جڑا بادشاہ ہے روٹی شوٹی دینا ابراہیم علیہ السلام فرمایا اماں پھر ساڑھے ابا کا بھی تو کوئی خدا نمرود ہویا نا ظاہری گل ہے نمرود بھی تو روٹی شوٹی کھانا ہونا نا فرمایا ہاں کھانا ہونا فرمایا اوندا خدا کون ہے ایتھے آ کے سیدہ بونا تھوڑا چپ ہو گیا آپ تے سکوت تارے ہویا آپ گھر ٹر گئیاں جا کے اپنے شوہر کو دسیا کہ اے میرے سرتاج جڑا اللہ نے سانو بچہ عطا فرمایا نا اے کوئی عجیب ہی قسم دا بچہ ہے عجیب ہی قسم دا بچہ ہے حضرت صاحب میں جدو تاریخ پڑھتا نا انبیاء کرام دی میں حیران ہونا کہ یا اللہ تو انبیاء کو دین دا کم کیویں لیا کیوں جی ساڑھے نبی پاک علیہ السلام ماں دے پیٹے سن والد صاحب دا انتقال ہو گیا 6 سال دے ہوئے اماں جی ٹر گئے 8 سال دے ہوئے ابو حضرت عبد المطلب ٹر گئے 11 سال دے ہوئے حضرت ابو طالب وصال کر کے سیدہ خدیجہ ٹر گئیاں نبی علیہ السلام دی کوئی سپورٹ نہیں سی لیکن حضور نے دین دا کم کیتا کہ نہیں کیتا کیوں سرکار ساڑھے کو لکھ روپے نوکری جناب توفیق ہی نہیں ہے لکھ روپے ایک سپورٹ نہیں کئی سپورٹ آنے لیکن توفیق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام غار چ بیٹھے نے پوری دنیا مخالف ہے سرکار پوری دنیا بمائے حکمران لیکن آپ نے اتھے دین دا کم شروع کیتا یوسف علیہ السلام جیل چ بیٹھے نے جیل چ یوسف علیہ السلام قیدی نے اللہ معافی دے مجرم کے طور پہ بڑھا کے جیل سٹیا آپ اتھے بیٹھ کے جناب اللہ دے دین دا کم کر رہے ہیں حضرت صاحب انبیاء کی طریق ہے سمجھ لو نا بندہ وہی ہے جنہیں دین دا کم کیتا بس باقی سب بکواس ہے ساڑھے کو جناب اتنے ساڑھے ماسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب پھڑے نہیں جاندے ہے کہ وہ جناب ٹائیے تو جناب گردن وچ سریا پیا ہویا ہے جی جج صاحب نے وکیل صاحب نے اور میں کیا روزی دا اڈا ہے فخر کی چیز کوئی نہیں روزی دا اڈا سرکار اور فخر کی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے اے سرکار فخر کی چیز ہے سمجھ رہے ہو نا ابراہیم علیہ السلام آئے آ کے اپنے آنکھ کھولی آپ نے جدو گھر آپ تشریف لے کے میں ان قرآن پاک آیات پڑھ دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس دی برکت نال ساڑھے قلوب نو بھی منور فرما دے تو قرآن پاک کی اسی برکت بھی حاصل کر لیجیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن مجید ہے جدو آپ تشریف لے کے آئے نا اپنے گھر ابراہیم علیہ السلام تو جڑا آپ دا چچا سی آزر وہ مورتیاں بڑھا کے نا بتاں یا مورتاں بڑھا کے وہ ویچن واسطے جا رہا سی اذ قال لابیہ و قومہ آپ نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ما ہادی تماثیل التی آپ نے فرمایا کی مورتیاں نے جڑے تسی بڑھا کے بیٹھے کی مورتی ہے انتم لہا عاکفون تسی 24 گھنٹے تے جناب دھرنا دے کے بیٹھے رہندے ہو عاکفون مطلب ہے نا اعتکاف سے بندہ ایک ہی جگہ پہ جم کے بیٹھ جائے آپ نے فرمایا تسی کی مورتیاں بنایا نے انتم لہا عاکفون تسی نہ دے سامنے 24 گھنٹے جناب دھرنا دے کے بیٹھے رہندے ہو تانوں ہور کوئی کم ہی نہیں ہے حضرت صاحب تسی اندازہ لاؤ ہے کافر سن لیکن بتاں نوں کیویں مندے سن اتنے جناب وہ بیٹھے رہندے سن انہوں دی پرتش عبادت کر کے تھکتے ہی نہیں سن ساڑھا نوجوان مسلمان 5 منٹ دی نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے یعنی کافر ہو کے اپنی بتاں دی جناب ایڈی عبادت کر رہا کہ اتنے بیٹھا اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی 24 گھنٹے بتاں دے سامنے بیٹھے رہندے ہو تو ہور کوئی کام نہیں ہے اے کی تسی مورتیاں بنا کے رکھیا ہوئے نے اگے انہوں نے پھر جواب کی دیتا قالوا وجدنا آباءنا لعابدین انہوں نے کہا ابراہیم چونکہ ساڑھے ماں پہ بھی یہی کرتے سن اسی بھی یہی کم کر رہے ہیں ساڑھے ماں پہ انج کرتے سن اسی بھی انج کر رہے ہیں اللہ اللہ قالوا وجدنا آباءنا لعابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین آپ نے فرمایا اوئے تسی بھی تے تواڈے ماں پیو بھی بڑے چوٹی تے گمراہ سن جڑے کم تسی کر رہے ہو نا جڑے بتاں دی پرتش کر رہے ہو تسی اگر کہہ رہے ہو نا کہ جناب ساڑھے پے بھی انج کرتے سن ساڑھے ماں پہ انج کرتے سن آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو تسی بھی تے تواڈے ماں پے بھی اے چوٹی تے گمراہ سن حضرت صاحب ایک گل کس ماحول کر رہے ابراہیم علیہ السلام جس ماحول گھر والے بھی مخالف نے بادشاہ بھی مخالف ہے فوج مخالف ہے عوام بھی مخالف ہے سارے لوگ مخالف نے آپ نے کیسی کھلی گل بیان فرمائی آپ نے فرمایا تسی سارے گمراہ ہو حضرت صاحب حق اسی کتوں لے کے آئیے اج مولوی کو لکھاں روپے نا لکھاں روپے کروڑاں روپے اکاؤنٹ مولوی پھر بھی حق کی گل کوئی نہیں بیان کرتا ہے گا صرف اس گل تو کہ میری چھٹی نہ ہو جاوے وہ حرام خورات تو اللہ پاک نے ایڈا نوازیا حق کی گل کر ظالما
ایڈا ڈرتا تو اے ابراہیم علیہ السلام فرمایا تسی سارے گمراہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا قال وجئتنا بالحق من من اللاعبین. انہوں نے گل کی قوم, انہوں نے کہا سرکار تواڈے کول کوئی شے ہے بھی سی کہ تسی سارے نال مذاق کر رہے ہو بھی تسی جو کہہ رہے ہو سی سارے گندے کوئی شے ہے جی تواڈے کول کیا وہ تسی گپ شپ کر رہے ہو. قال بر ربکم رب السماوات والارض. آپ نے فرمایا اوئے میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. حضرت صاحب ایڈا وڈا آسمان کھڑیا بغیر ستون تو یہ کوئی چھوٹی گل نہیں ہے. جڑے لوگوں کو اللہ دی معرفت ہے نا وہ لوگ تے ایک چونٹی تو عبرت حاصل کر لیندے نے. چونٹی تو سمجھ رہے ہو ایڈا وڈا جناب آسمان کھڑیا ساڑھے مسلمانوں پرواہ بس کھڑا ہے جی پڑھ کر. وہ خدا دے بندے ایڈی وڈی اللہ تعالیٰ دی نشانی ایڈی وڈی اللہ دی علامت ہے. فرمایا میرا بھی خدا وہ ہے تمہارا بھی خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. وانا علی ذالک من الشاہدین. آپ نے فرمایا میری قوم یاد رکھو اس پر میں گواہی دینے والا ہوں کہ میرا خدا وہ ہے اور تمہارا بھی خدا وہ ہے. وتاللہ. اب چونکہ معاملہ سی بتوں والا اے معاملہ سارا شروع ہو گیا. سر واقعہ انج ہویا چونکہ 2-3 واقعے نے میں انشاءاللہ مختصر کر کے بیان کروں گا پھر اجازت چاہوں گا. آیات تو بہت نے سرکار, میں تو صبح کی تیاری کر رہا ہوں, کوئی تقریباً کوئی 2.5-3 گھنٹے کی تقریر بیان ہوئی ہے, مطلب تیار ہوئی ہے میرے کو, جس نے میں صرف آیات کا ترجمہ کیتا. ابراہیم علیہ السلام نے اور چونکہ انہوں نے میلہ شیلا لگتا سی جڑی بھی ہوتی سی, پہلے دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سرکار تسی آؤ ساڑھے نال چلو. آپ نے فرمایا نہیں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دوسرے دن انہوں نے پھر بلایا, 3 دن کا میلہ سی, انہوں نے دوسرے دن پھر بلایا کہ سرکار ساڑھے نال چلو. ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہیں بھائی تسی جاؤ آج مجھے ضروری کام ہے. ضروری کام کی سی وہ بتان دی سروس کرنی سی. آپ نے فرمایا وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. آپ نے فرمایا تسی جاؤ تو صحیح تے ویکھو میں تواڈے بتاں نال کرداں کیاں. سارے ٹر کے جناب فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. آپ نے سارے بتوں جناب توڑ کے رکھ دیتا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. وہ جدو واپسی آئے انہوں نے کیا ہوا یار ساڑھے بتوں نال کے ظالم نے معاذ اللہ ظلم کیتا, سارے بت توڑ کے رکھ دیتے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اتنے پھر آپس سے جو گلاں کرن لگ پے کہ یار ابراہیم نام دا بندہ ہے کوئی وہ ساڑھے بتوں دے خلاف گل کردا سی, لگتا ہے کہ اس بندے نے ساڑھے بتوں توڑیا ہے. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. نمرود نے بھیجا, فرمایا جاؤ انہیں کیا جاؤ بلا کے لو ابراہیم علیہ السلام, اسی ویکھے تے سی بھی انہیں کام کیتا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. جب ابراہیم علیہ السلام آئے انہاں کہا جی سرکار ہے تسی کیتا کام. آپ نے فرمایا قال بل فعل. فرمایا جڑا میں وڈا بت چھڑ دیتا ہے نا اے جڑا وڈا بت کھڑا ہے, کیونکہ آپ نے جڑا کوہاڑا سی نا کوہاڑا آپ نے وڈے بت سینے تے کھڑا کر دیتا سی اے تے منڈے تے. جو تو قوم نے پوچھا نا کہ سرکار ہے تسی توڑے نے ساڑھے بت, آپ نے فرمایا میں تو کوئی نہیں توڑے اے وڈے تو توڑے نے. قال بل فعل. اے دیکھو اے کوہاڑا بھی اندے منڈے تے کھڑیا اے ہی توڑ سکتا. قوم پریشان کی اور ظاہر گل ہے بھی جن دے کول ہتھیار ثابت ہویا جرم تو وہی کر سکتا. ایتے معاذ اللہ کسی 10 بندے کھڑے نے کسی بندے قتل وہ جو قتل ہوگا پولیس آ گئی, جس بندے کول پستولے پھڑیا تو وہی جانا نا, اور جن دے کول آلہ ثابت ہے جرم تو وہی دار ہے. ابراہیم علیہ السلام فرمایا اے ویکھو کوہاڑا تے وڈے تے سر تے کھڑا موڈے تے کھڑا اے ہی نے سارے تواڈے بت توڑے نے. انہاں کہا جی ابراہیم علیہ السلام کیڑی کہ کوئی بت کر سکدے نے. آپ نے فرمایا خدا دے بندے ہو جڑے تواڈے بت اپنی ذات نوں نہیں بچا سکدے وہ تانوں کی بچان گے. ساری قوم پھر ٹھوس ہو گئی یار گل تے ٹھیک ہے یار ابراہیم دی, لیکن پھر بعد ہویا کہ پھر جناب وہی ہٹ درمی اور نہیں جی تسی انج نہیں تے انج نہیں. گھر کرا کے جناب ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود دے کوڑ. اللہ اللہ سب نے سجدہ کیتا, ابراہیم علیہ السلام کوئی نہ کیتا. اور تسی اے جڑی کیفیت ہے نا کیفیت انہوں تسی اپنے مد نظر رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دین دا کس حال وچ کم کر رہے ہیں جدو ہر بندے مخالف ہے, ہر بندے مخالف ہے. سمجھ رہے ہو نا. جدو نمرود نے سجدہ نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام سجدہ کوئی نہیں کیتا. نمرود نے کیا ہو تو سجدہ کیوں نہیں کیتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. نمرود نے پھر اگ جلوائی ساری وہ جڑا واقعہ تسی سن رکھیا. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام نے سٹ دیتا اگ دے اندر. نمرود اپنی اکھاں نال سارا معاملہ ویکھ رہا سی, سارا معاملہ. اتوں کھلو کے آواز ماری ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم چلو ٹھیک ہے اگ دے اندر باغ تو بن کے لیکن تو باہر بھی جا سکتا, کیونکہ اگ تھوڑی سائڈ تے جل رہی سی نا. ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہاں میں جا سکتا. انہیں کہا پھر جا کے دکھا. ابراہیم علیہ السلام باہر ٹوٹ کے گیا پھر واپس تشریف لے کے آ گئے. آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکی. نمرود نے کہا یار چکر کیا کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آ رہا. نمرود نے پھر آزمان واسطے ایک باب نچو کے آگے سٹوایا کہ وہ سٹو تو سی اگ نو ہویا کہ اگ ساڑ کیوں نہیں رہی. وہ جناب بابا ساڑ تے کولا ہو گیا. اے سارا معاملہ نمرود اپنی اکھاں نال دیکھ رہا سی سارا واقعہ. اور مزے کی گل ہے کہ جڑی ان دی بیٹی سی نا فرعون نمرود دی وہ بھی اتنے کھلو کے ویکھ رہی سی. وہ جڑی بچی سی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی سی. اے ابراہیم علیہ السلام دا سارا واقعہ ویکھ کے جدو نمرود کو کچھ نہیں ہو سکیا نا, کچھ بھی نہیں ہو سکیا, پھر پتہ نمرود نے کی کیتا قلنا اور کہ قالوا حرقوه
انہیں کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام ساڑ دو بھی اور کوئی چارہ ہی نہیں ساڑے کو ابراہیم تو ساڑے قابو نہیں آتا اے جناب ساڑے قوم نے معاذ اللہ گمراہ کر رہا بھی دیکھو قوم ہے نا قوم سرکار قوم ہے نا ابراہیم علیہ السلام کھڑے سن دریا کے کنارے دے نا ایک بت نو پھڑ کے آپ انہوں گوتے دے رہے سن مٹی دے وچ آپ نے فرمایا پانی پیو ہے روٹی کھاؤ ہے سارا کچھ کھا مٹی کھا ایک بڈھی نال گزری انہیں بڈھی نے کیا جو ابراہیم تو ساڑے خدا دی توہین کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرمایا اماں تیرا خدا ہے ہاں جی ساڑا خدا ہے جی ابراہیم علیہ السلام فرمایا ماں جڑا خدا پڑے آپ نہیں بچا سکتا تینوں کی بچا سکتا اماں چپ اماں نے کیا ہے کہ ابراہیم تو بھی کسی خدا نو مند ہے آپ نے فرمایا ہاں میں تو مندہ بڑے خدا نو اماں نے کیا پھر لگتا ہے تیرا خدا کو ترکڑا ہونا دی قیمت کی ہے اور چونکہ بت بڑھا کے بیچتے تھے نا سارے تو اماں نے کیا جی جناب تسی بھی تھوڑا جڑا خدا ہے لگتا ہے کہ پاورفل خدا ہے تو جناب ساڑھے خدا وہ دی قیمت کی ہے ابراہیم علیہ السلام فرمایا اماں ایک کی قیمت ہے تو صرف اور صرف اے پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ فرمایا اے قیمت ہے میرے خدا دی بس اور کچھ بھی نہیں ہے سرکار تسی اندازہ لاؤ نمرود جو تو کچھ بھی نہیں کر سکیا نا مروا بھی نہیں سکتا سی ظاہر گل ہے پھر عوام کو بےزتی ہونی سی عوام نے کہنا سی ویکھیا جو تو قابو نے پھر مروا دیتا عزت کا مسئلہ سی نمرود دا بھی پھر نمرود نے کیتا کہ جناب انہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ آگے چھوڑ دیتا اور سارا واقعہ گزر گیا ایتھے میں گل عرض کرنا چاہ رہا حضرت صاحب حق میں حق ہی ہوندا سمجھ رہے ہو نا ساڑی جڑی پاکستان دی ہن صورتحال ہے نا ایہی صورتحال اس نمرود دی قوم دی سی نمرود دی قوم ویکھ رہی سی سارا کچھ ہی کہ اگ ابراہیم علیہ السلام نو ساڑ نہیں سکی ہر میدان ابراہیم علیہ السلام شکست دے دیندے سن لیکن قوم دا حال کی سی نمرود نال کھڑی ہوئی سی اجے ساڈا لیڈر حضرت صاحب ایک گل ہے میں پھر عرض کر رہا جڑا حق ہے نا حق ضروری نہیں کہ انہوں نے لکھاں لوگ ہون تے پھر جا کے حق بڑھدا حضرت صاحب حق 303 نال بھی ہو سکتا 313 نال بھی ہو سکتا تے جڑا حق ہے وہ 72 نال بھی ہو سکتا حق ہمیشہ حق ہے پھر جدو مجبور ہو گئے سارے کچھ کر نہ سکے آگے جو بچ گئے پھر انہوں نے پتہ فیصلہ کی کیتا وہ جی ابراہیم علیہ السلام نے چھٹی کرا دی جو ساڑھے محلے چ کاٹ دو معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے نکال دو اس سے پہلے آپ کا جو چچا تھا ہاران اس نے ایک سازش رچی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہیں کہ یار ابراہیم کسی پاس قابو نہیں آ رہا انج کر دیا کہ اندی نا جڑی شادی ہے نا شادی وہ بڑی خوبصورت لڑکی نال شادی کرا دیں ممکن وہ لڑکی نو کور کر جاوے سیدہ سارہ آپ دی چچا دی بیٹی سی اور سیدہ سارہ دے بارے لکھیا علماء نے فرماندے نے کہ ایڈا حسن سی سیدہ سارہ دا کہ جڑا حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن ملیا نا وہ بھی سیدہ سارہ دے حصے وچ ملیا ایڈی حسین ترین سیدہ سارہ قوم نے پروگرام بنایا کہ بھی اندی سونی کڑی نال شادی کراؤ ممکن ہے منڈا قابو آ جاوے لیکن پھر ہویا کہ ابراہیم علیہ السلام جدو شادی ہوئی وہ سیدہ سارہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جدو سارے کم کر آ کے گزر گئے انہوں نے کہا نہیں سرکار تسی ساڑا محلے چھڑ جاؤ معاذ اللہ چاچے نے پھر جناب اپنے گھروں کاٹ دیتا حران نے جنہیں اپنی بچی دیتی سی انہوں نے اپنی بچی نو اپنے دماد نو گھروں کاٹ دیتا ابراہیم جائے تھو اللہ 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 حضرت صاحب کیسا مشکل کام ہے آج مولوی میں پہلے عرض کی تھی پھر میں عرض کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام انہوں نے لوگوں نے کٹیا اپنی ذاتی انا دی وجہ تو ایتھے ساڑھے کنے ایسے مسلمان ہیں جناب اپنی ذات دی وجہ تو مولوی دی چھٹی کرا دیندے نے صرف انانیت دی وجہ تو فرعونیت دی وجہ تو ساڑھے چدراہٹ کام رہے بھئی اے لوط علیہ السلام دا کام سی لوط علیہ السلام گئے ابراہیم علیہ السلام بھیجا لوط علیہ السلام نے فرمایا تسی لوگ زنا کرتے ہو شرم کرو تسی کی کر رہے تسی حیا کرو کچھ انہوں نے کہا سرکار تسی مہربانی کرو تسی اپنے کم نال کم رکھو لوط علیہ السلام فرمایا میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں اے تسی سارے کم غلط کر رہے ہو انہوں نے پتہ پھر کی فیصلہ کیتا او جی لوط علیہ السلام دی چھٹی کراؤ جی ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکال دیا اے کم کیتا ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے ابراہیم علیہ السلام نے کاٹ دیتا حضرت صاحب ایہی ہوندا جڑے حق والے لوگ ہوندے نا حق والے وہ 4 مہینے بھی کسی پاسے نکٹتے آگے سمجھ رہے ہو نا میں آخری گل عرض کر کے اجازت چاہ رہا اللہ اللہ اقبال نے گل کی سی ہاتھ بے زور ہے ان ہاتھ سے دل خوگر ہے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہے تا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے اقبال کیا ہوئے جڑے ابراہیم علیہ السلام تو بڑی شان مالک سن نا انہیں تو بت توڑے نے اقبال کہتے جڑے اج دے مسلمان نے نا وہ آزر دے نقش قدم تے چل رہے ہیں آزر دا کام کی سی بت بڑھا کے بیچ دیا سی اقبال ہے کہ اج دے مسلمان دا کردار ہے کہ ساڑا باپ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء علیہ السلام اور ساڑھے نال پتہ ہے محبت کی نہیں ابراہیم علیہ السلام دی سبحان اللہ ایک گل سنا جناب سینے میں ٹھنڈ پہ جانی ہے نبی علیہ السلام جدو کہنا معراج تھے 7ویں آسمان تھے ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا یا ابنی مرحبا مرحبا میرا پتر تینوں لکھاں سلام آ جا ملاقات ہوئی
جدو نبی پاک علیہ السلام الوداع ہونے لگے نا، چھاڑ کے ٹورن لگے، ابراہیم علیہ السلام ایک پیغام دیتا، فرمایا میرے بیٹے محمد آپ یہاں سے جا تو رہے ہیں لیکن آپ اپنی امت کے لیے میری طرف سے سلام کا تحفہ بھی لے جائیں۔ اپنی امت کو جا کے کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام تو سلام پیش فرما رہے سن۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغام ہی دیتا سی، فرمایا محمد اپنی امت کو جا کے یہ بتا دینا کہ جنت میں جو کمان رکھنے کی جگہ ہے، کمان رکھنے کی جگہ جس کے ساتھ تیر مارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرمایا جنت میں جو کمان رکھنے کی جگہ ہے، جنت کی وہ زمین اللہ کی پوری زمین سے افضل ہے۔ مطلب کسی کہ تسی اے کم کرو کہ تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ سرکار جنت کی تھوڑا سا ٹکڑا وہ افضل ہے پوری کائنات سے، اس لیے کہ وہ باقی ہے اور یہ چیز فنا ہونے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایڈی جناب ایس امت نے محبت فرما دے ابراہیم علیہ السلام المختصر ہے سرکار۔ ابراہیم علیہ السلام لڑائی کی تھی گھر والے نال، اپنی عوام دے نال، بادشاہ دے نال، اپنی قوم دے نال، حتیٰ کہ آپ شہر چھڑ کے تشریف لے گئے۔ کس وجہ تو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے دین دی وجہ تو۔ میرا آخری سوال ہے سرکار، 6666 دن ساڑی زندگی تو گزر گئے نے، 60 سال کی زندگی گزر گئی ہے، تسی تے میں اپنے سینے میں منہ پائیو، اسی کدے پوری زندگی میں ایک دن بھی اللہ دے رسول دے مطابق گزارے ہے؟ اللہ دے رسول دے مطابق اسی ایک دن بھی گزارے ہے؟ ساڑی جناب 60 سال کی زندگی ایک دن تو دسو یا میں دسا پانو اسی اللہ دے رسول دے دین دے مطابق گزارے ہے؟ میں قرآن مجید آیا کریمہ پڑھ رہا ہوں، میں کوئی حدیث نہیں پڑھا گا، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا سارے لوگ کان کھول کے سن لو، جو بندہ اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتا یہی بندہ تو کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ اگے اللہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو لوگ اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور یہی قوم تو فاسق ہے۔ حضرت صاحب اے قرآن مجید آیات نے میں 3 ٹکڑے پڑھے نے صرف، جیڑا بھی بندہ اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اللہ فرماندا کافر ہے۔ حضرت صاحب تسی میں کی سمجھیا ہے کہ جیڑا ہندو مشرک بت دے سامنے کھڑے وہ کافر ہے؟ اسی فیصلے کیویں کر رہے ہیں؟ ساڑھے فیصلے اللہ رسول کے مطابق نے، وہ قرآن دی رول تے مسلمان ہی نہیں ہے کہ میں تو واللہ با خدا قسم چک کے کہہ رہا میں جدو بھی قرآن کا مطالعہ کیتا میں صحابہ دی سیرت پڑھی، حضرت صاحب میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں کہتے شمار ہی نہیں کیتا، وہ یار اسی کیا تو وہ کی سن اے گلی۔ اقبال نے پھر کی تھی، میں پھر شعر پڑھ کے سنا رہا، اقبال کہندا ہے ہاتھ میں زور ہے الہات سے دل خو گر ہے، اقبال کہندا شیعہ سنی وہابی انہوں نے ساڈا دل ہی توڑ چھڈیا، امت کو توڑ کے رکھ چھڈیا، ہاتھ پہ زور ہے الہات سے دل خو گر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ اقبال کہندا جڑا اج دا مسلمان ہے اگر ساڈے نبی دے سامنے جاوے نا ساڈے نبی ناراض ہو جان گے، کیوں تو ہی مسلمان ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ اقبال کہندا بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے، بت شکن اٹھ گئے ابراہیم علیہ السلام ٹر گئے باقی جو رہے بت گر ہے۔ اقبال کہندا اج دا مسلمان دا بس نہیں چلتا کہ بت بڑا کے بیچے تے پیسے کماوے، اے ساڈے سعودیہ نے کام کیتا سارا، بت بڑا کے جناب وہ بیچ رہے ہیں وہ تو اپنے سعودی عرب دے اندر، اتنے جناب انہوں نے جناب سینما بڑھائے، کلب بڑھائے، شراب خانے بڑھائے، زنا دے اڈے بڑھائے، وہ شہر جڑا میرا مصطفیٰ دا شہر سی۔ حضرت صاحب پیچھے تو کوئی شاید بچے نہیں ہے گی، اس واسطے میں پھر عرض کر رہا ہوں خدا دے بندیوں ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی اللہ دے نام تے قربان کر دیتی، ہر چیز چھاڑ دیتی، ہر چیز، اور اسی لوگ ابراہیم علیہ السلام دی ملت نو منڈا نہ لیا، ساڈے کو نماز نہیں پڑھی جاندی۔ حضرت صاحب میں پہلے عرض کر چکا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو واقعہ نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بیان نہیں بیان فرمایا۔ حضرت صاحب اگر کوئی شے لینی ہے نہ لینی ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے نقش قدم تے چلنا پینا سانو، پھر جا کے سانو کوئی شے لبے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی وجہ سے ہر کسی کے ساتھ ٹکر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دور حاضر ہے نا، دور حاضر ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بہت ضروری ہے حضرت صاحب، بہت ضروری ہے، ٹکر لینی پڑے گی دین اسلام کے غلبے کی وجہ سے، بہت ضروری ہے حضرت صاحب، بہت ضروری، گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، حکمران کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اگر دین کو غالب کرنا ہے پھر ٹکر لینی پڑے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے مہربانی فرمائیں آپ جب گھر میں جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے موضوع کے اوپر جتنی کتابیں لکھی ہیں نا قرآن مجید کے ترجمہ ہی ہیں، میں آپ کو ترجمہ بتا دوں گا، آپ ایمان کے ساتھ جا کے گھر میں بیٹھ کے ترجمہ پڑھیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کا کام کیسے کیا، اس کے بعد آپ دوسرے پڑھنے میں اپنے آپ کو رکھیں، اب پھر فیصلہ کریں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم و کرم نازل فرمائے۔